سر اگین کرکٹرز کی ہی بات کروں گی. T20 ورلڈ کپ سے بنگلہ دیش نے تو بیک آف کر لیا ہے, ڈٹ گئے ہیں. اب پاکستان کی سچویشن بھی کچھ ایسی ہی ہے, ٹرننگ پوائنٹ پہ ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا خبر یہ آئی ہے کہ چیئرمین پی سی بی نے اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے اس ایشو کے اوپر جی, صلاح مشورہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی, ملاقات ہو گئی. جی ملاقات ہو گئی ہے, اور انہوں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے اس کے اور انڈین کرکٹ بورڈ کے درمیان جو ہے صورتحال بڑی خراب چل رہی ہے, اور آئی سی سی کے درمیان. اور انہوں نے بتایا وزیر اعظم کو کہ بنگلہ دیش جو ہے اس نے بائیک آؤٹ کر دیا ایونٹ کا, تو ہمیں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے. میری یہ اطلاع ہے کہ وزیر اعظم نے جو یہ مینڈیٹ ہے یہ چیئرمین پی سی بی کو ہی دیا ہے. اب دیکھیں وہ وزیر داخلہ بھی ہیں, جب قومی سلامتی کی بات آتی ہے, قومی عزت کی بات آتی ہے, وقار کی بات آتی ہے, تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ ان پر بہت بھاری ذمہ داری ہے امن و امان کے حوالے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں ایشین کرکٹ کونسل کے. بالکل. اب وہاں پہ جو ان کے ساتھ ہوا پوری دنیا کو دکھایا گیا کہ ان کے ہاتھ سے ٹرافی نہیں لینی ایشیا کپ کی, ٹھیک ہے انڈیا نے, اور این موقع کے اوپر وہ ڈرامہ کیا کہ ہم نے محسن نقوی کے ہاتھ سے ٹرافی ہم نہیں لیں گے, یہ ایگزیکٹلی. تو اس طرح کی جو صورتحال ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک یہ کریٹیکل مومنٹ ہے. اور محسن نقوی صاحب کی ملاقات کے حوالے سے میرے پاس تو یہی اطلاع ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم نے ان کو یہ مینڈیٹ دیا کہ یہ فیصلہ آپ خود کریں. اور جب ان پہ ڈالا گیا تو میرا حال اتنی آسانی کے ساتھ مسٹر محسن نقوی نہیں مانیں گے, وہ اس سے نہیں. میں پہلے بھی کہا تھا نا, میں کہا ادھر جے شاہ ادھر محسن شاہ, رائٹ, تو جے شاہ بمقابلہ محسن شاہ. تو ابھی تک تو جو ہے نا وہ محسن نقوی کسی بھی انڈین ٹریپ میں گراؤنڈ میں نہیں آئے, ٹھیک ہے. وہ اپنی ضد پہ اڑ گئے, مطلب ان کا کہنا پتھر کی لکیر ہوتا ہے. انہوں نے دیکھے نا بات بھی, وہ چیف گیسٹ تھے اس سیرمنی کے ایز اے پریزیڈنٹ ایشین کرکٹ کونسل, ٹھیک ہے. تو وہ چیف گیسٹ ہیں, تو کیا ایک ٹیم جو ہے اس کی خواہش پہ چیف گیسٹ بدل دیا جائے؟ اور جب نظر آ رہا ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ سوریا کمار یادو کا نہیں تھا, وہ جے شاہ کا فیصلہ تھا, اور وہ راج ناتھ سنگھ کا فیصلہ تھا, اور اس میں نریندر مودی کی مشاورت شامل تھی. جس طرح ابھی محسن نقوی جو ہے وہ میاں شہباز شریف سے وزیر اعظم سے مشورہ کر رہے ہیں. دیکھیں نا, جب ہم کہتے ہیں نریندر مودی فلموں کے اینٹی پاکستان موویز کے اسکرپٹ کی میٹنگ کرتا ہے, تو وہ انڈین غصہ کرتے ہیں, مانتے نہیں ہیں اس بات کو. بھائی یہ جو ہے حرکت ایشیا کپ میں جو ہوئی فائنل سیرمنی میں, وہ نریندر مودی کی مرضی سے ہوا. جے شاہ خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. اور آج جو پاکستانی چیئرمین ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا محسن نقوی, وہ اپنے وزیر اعظم سے مل کے مشورہ کر رہے ہیں. تو میری جو وہ بات ہے وہ اب آپ کو بالکل پوائنٹ کی بات ایگزیکٹلی آج وہ اپنے پرائم منسٹر سے جو ہے وہ مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اب یہ مشاورت چلی. لیکن مجھے معاملہ جو ہے نا, اچھا دوسری طرف کیا ہے کہ جو وہ براڈ کاسٹر ہے اور جو اسپانسر ہے انڈیا پاکستان میچ کے, وہ اس وقت ان کی نیندیں حرام ہیں کہ اگر یہ میچ کینسل ہو جاتا ہے, نہیں ہوتا, تو ورلڈ کپ کچھ رہے گا ہی نہیں. میں کہتا ہوں کہ ورلڈ کپ جس کو کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کی جان نکال دی جائے, اس کا ورڈ ختم ہو جائے گی, وہ بے جان ایک ایونٹ رہ جائے گا. تو اب یہاں پہ یہ بھی معاملہ ہے کہ وہاں براڈ کاسٹر جو ہیں, اور انڈیا میں جو میری اطلاع ہے انڈیا میں $4,000+ میں 1 سیکنڈ بکتا ہے. 1 سیکنڈ, ٹھیک ہے, 1 سیکنڈ انڈیا پاکستان میچ کا, جی $4,000 پلس 1 سیکنڈ بکتا ہے. 1 سیکنڈ. تو آپ اب دیکھ لیں کہ T20 میچ میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں, اور اگر پاکستان اور انڈیا کا نہیں ہوتا تو obviously رہ کے جائے گا. ہر اوور کے بعد اور ہر ہیپننگ کے بعد اور ہر آؤٹ کے بعد جو ہے نا وہ جا رہے ہیں اس پہ بریک پہ جا رہے ہیں, اور اس میں وہ کمرشل چل رہا ہے, اور وہ سیکنڈ جو ہے وہ اتنا مہنگا بکتا ہے. تو آپ اس کو ضربیں دے لیں. اور اب یہ ہے کہ یہ بھی اطلاع ہے کہ جس طرح آئی سی سی نے بنگلہ دیش کے اڑ جانے کی وجہ سے, ڈٹ جانے کی وجہ سے غالباً اسکاٹ لینڈ کو شامل کیا تھا,
ٹھیک ہے. اور اب اگر پاکستان جو ہے نہیں کھیلتا اور بائیکاٹ کرتا ہے اس ورلڈ کپ کا جس کی میزبانی انڈیا کر رہا ہے اپنے ٹرن کے مطابق, تو مے بی یوگنڈا کی ٹیم جو ہے پاکستان کی جگہ اس کو ریپلیس کر. تو اب وہاں پہ اسکاٹ لینڈ ہوگا جیسے بنگلہ دیش نہیں آ رہا, ادھر بنگلہ دیش کی اسکاٹ لینڈ آ گئی نا, تو پاکستان کے ریپلیس میں یوگنڈا کا آپشن ہے جو پتہ نہیں 20ویں اور 22ویں نمبر کی ٹیم ہے. اور سر یوگنڈا کی تو اتنی پرفارمنس کوئی نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں وہی کمپیریزن کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک طرف انڈیا پاکستان کا میچ ہونا تھا, اب اس گراؤنڈ میں جہاں جو ہے نا وہ اب تک ٹکٹ سارے بک چکے ہوئے ہیں اور اسپانسرشپ جو ہے نا وہ لاک ہو چکی ہے اور براڈ کاسٹر جو ہے وہ ساری اپنا جو ہے نا وہ خرید و فروخت کر چکے ہیں. اس وقت اگر پاکستان بائیکاٹ کی طرف چلا جاتا ہے تو یوگنڈا کھیل رہا ہوگا انڈیا کے ساتھ, تو اس میچ کی کیا اہمیت ہوگی, کیا ورتھ ہوگی, اور ایک وہ ون سائڈڈ میچ ہوگا اور اس میں جو ہے نا وہ کوئی جان ہی نہیں ہوگی. تو اس طرح کی صورتحال سے ہاں, لیکن یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی جو کرکٹ ہے اس میں جو سیاست اور گند ہے وہ بی سی سی آئی کر رہی ہے. جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے ٹھیک ہے, کیونکہ آئی سی سی جو ہے نا اس کو وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے, بی سی سی آئی سی سی کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے, اور آئی سی سی جو ہے نا وہ وہاں ان کا جو ہے وہ پورا ہولڈ ہے, اور آئی سی سی جو ہے نا وہ ان کی بات مان رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ حل بھی ہو جاتا ہے. ورلڈ کپ جو ہے T20 وہ بالکل کھٹائی میں پڑ گیا ہوا ہے, بالکل جس کو کہتے ہیں نا وہ مزہ کرکرا کرنے والی بات ہے. تو وہ پہلے وہ بنگلہ دیش کو مناتے پھرے, اب تھرو آئی سی سی جو ہے پاکستان کو منانے کی کوشش کریں گے. تو پاکستان کی ٹیم کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا کو بالکل نہیں جانا چاہیے. دیکھیں انڈیا جانے کا میں ایک ورڈ یوز کروں گا, رسک ہی نہیں لینا چاہیے انڈیا جانے کا. ایک خام خواہ اس قسم کی منافقت اور ہراسمنٹ میں آپ کے پلیئرز وہاں پہ جا کے, اور صرف گراؤنڈ کے اندر میچ 3 گھنٹے نہیں کھیلنا انہوں نے وہاں پہ جتنے دن گزارنے ہیں فرض کریں, اور مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ موو کرنا اور سیکیورٹی ایشوز اور چیزیں, اور پھر یہ جس طرح کی منافقت کرتے ہیں ٹھیک ہے. اور میں بڑی سادہ سی بات بتاتا ہوں, ان کا جو لیول ہے وہ اتنا گھٹیا ہے کہ یہ وہاں پہ جو ہے وہ لڑکیاں تک ٹریپ کرنے پہ لگا دیتے ہیں. اور ہمارے لوگوں کو کیا ماضی میں انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا وہ ہمارے کمپائر ہیں اسد رؤف, ان کے ساتھ کیا تھا, یہی کیا تھا نا, ایک کال گرل لگا دی ان کے پیچھے, اس کے بعد اس کو اسکینڈلائز کرنا شروع کر دیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس طرح کی ایک ہراسمنٹ میں اور اس طرح کے ماحول میں جا کے پلیئرز نے پرفارم کیا کرنا ہے, جب مینٹلی جو ہے وہ آپ سکون نہیں ہے, اور آپ جو ہے نا وہ کس طرح پرفارم کر سکتے ہیں جب آپ کو جو ہے نا وہ گراؤنڈ میں رافیل گرنے کہ وہ چل رہی ہوتی ہیں اور کلیپیں ہو رہی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ٹرافی نہیں لینی, اور گالم گلوچ, اور اس طرح ایک کرکٹر نہیں, ایک اسپورٹس جو ہے نا کھیل کا حریف نہیں بلکہ دشمن سمجھ کے آپ نے گراؤنڈ پہ اترنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسے ماحول میں ہاں البتہ اگر آئی سی سی یہ ڈیسیجن کرواتا ہے کہ وہ اپنے میچز سری لنکا میں کھیل لیں, پاکستان سارے میچز اپنے سری لنکا میں, لیکن وہاں بھی آ کے پھر انڈیا کا پرابلم ہوگا نا. انڈیا اس پہ اڑے گا کہ انڈیا میزبان ہے, انڈیا پاکستان کا جو میچ ہے وہ وہاں پہ آ کے اڑے گا کہ ایک میچ کم از کم پاکستان انڈیا میں کھیلے. وہ جہاں بھی رکھا ہوا انہوں نے, کولکتہ میں ہے یا ممبئی میں ہے یا دلی میں ہے, جہاں بھی رکھا ہوا ہے وہ اس پہ اڑے گا. اس میں بطور میزبان وہ میرا باہر نکلنے پہ راضی نہیں ہوگا کہ وہ سری لنکا جا کے اپنا میچ کھیلے. اس پہ والی سچویشن ہے. ہاں, اب یہ معاملہ جو ہے نا وہ ایک ضد کا بھی ہے اپنی اور اپنی رسپیکٹ کا بھی ہے, وقار کا بھی ہے, اور رویوں کا بھی ہے. ظاہر سی بات ہے. تو ایونٹ بہت بڑا, ایونٹ تو ظاہری بات ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن دیکھتے ہیں مسٹر محسن نقوی بطور چیئرمین پی سی بی کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیٹس سی, جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ثابت ہو.